یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے فیضان علم کے ساتھ حاضر ہیں۔ سلسلے کے باقاعدہ آغاز سے پہلے حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور، یہ درس نظامی جب کرتے ہیں تو مختلف علوم و فنون پڑھے جاتے ہیں، اور کئی اسلامی بھائیوں کی خواہش آتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی علم میں مہارت حاصل کریں۔ انہی علوم میں سے علم تفسیر بھی ہے۔ علم تفسیر میں بھی مہارت حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن کامیابی ملتی بھی ہے اور نہیں بھی ملتی۔ تو آپ سے عرض ہے کہ آپ ارشاد فرمائیے کہ علم تفسیر میں مہارت کیسے حاصل ہو، یعنی بالخصوص ابتدائی درجات سے کیا کام کیے جائیں کہ ہمیں اس علم میں مہارت حاصل ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہارت کا لفظ کئی مرتبہ استعمال ہو چکا ہے۔ ہر فن کے اندر یہی سوال ہوتا ہے اس کی مہارت کیسے حاصل ہو، اور پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ درس نظامی مہارت کے لیے نہیں ہے، بنیادی فہم حاصل کرنے کے لیے۔ درس نظامی کے اندر اگر کسی کو قرآن پاک کا بنیادی فہم حاصل ہو جاتا ہے، یہ بہت بڑی سعادت آپ سمجھیں اس کو، کہ اسے قرآن پاک کا فہم حاصل ہو گیا۔ اب قرآن پاک کے فہم سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے سامنے اگر بغیر ترجمے والا قرآن پاک رکھا ہوا ہے تو آپ اس کی کسی بھی آیت کو پڑھیں اور اس کا بآسانی ترجمہ کر سکیں۔ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت پڑھے تو بآسانی اس کا ترجمہ کر سکیں۔ یہ ہے فہم قرآن، یعنی فہم قرآن سے مراد ہے فہم الفاظ قرآن۔ اب اس کے بعد پھر اس کے آگے درجات آ جاتے ہیں۔ معانی قرآن کا فہم کسی کا کم ہے، کسی کا زیادہ ہے، کسی کا زیادہ ہے۔ اس کا دار و مدار پھر مطالعے کے اوپر ہے، جس کا مطالعہ جتنا زیادہ ہوگا اس کو فہم قرآن اتنا حاصل ہوگا۔ اس کا بہت سارا دار و مدار انسان کی ذہانت کے اوپر ہے، جس کا ذہن جتنا زیادہ نقطہ رسا ہوگا اور جتنا زیادہ تیز ہوگا اسے اتنا زیادہ فہم قرآن حاصل ہو جائے گا۔ 2 برابر درجے کا مطالعہ کرنے والے افراد میں جس کا ذہن زیادہ تیز ہوگا اس کا فہم بھی زیادہ ہوگا۔ تو لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ درس نظامی میں خاص طور پہ یہ تفسیر کا جو فن ہے، علم حدیث کے بارے میں مہارت کا کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ علم حدیث بہت وسیع ہے، اس میں کتابیں اتنی، آپ جو اپنی روٹین میں کتابیں پڑھتے ہیں، صحاح ستہ ہے اور مشکات شریف ہے، اس کے ساتھ کسی جگہ موطا امام مالک بھی پڑھائی جاتی ہے، طحاوی شریف بھی پڑھائی جاتی ہے، تو یہ اتنی کتابیں ہیں کہ ان کے بارے میں تو کوئی بھی سوال نہیں کرے گا کہ ان میں مہارت کیسے حاصل ہو، کہ جب کتاب پوری پڑھنی ہی نہیں ہے تو مہارت کس بات کی۔ لیکن تفسیر کے بارے میں یا قرآن پاک کے بارے میں یہ ذہن میں آتا ہے کہ اس میں مہارت حاصل ہو جائے۔ تو اب پہلے تو یہ ہے کہ مہارت کا لفظ جو ہے نا یہ آپ ختم کر دیں، اس کی جگہ یہ کریں کہ قرآن پاک کا بنیادی فہم حاصل ہو جائے۔ اور قرآن پاک کے بنیادی فہم سے مراد یہ ہے کہ اس کے الفاظ کا آپ کو پورا ترجمہ آتا ہو، یعنی قرآن پاک کا ترجمہ آپ زبانی کر سکیں، اور دوسرے نمبر پر اس کے جو احکام ہیں ان کی تمیز کر سکیں۔ یعنی ایک آیت آپ کے سامنے بیان کی گئی، اب یہ آیت ایسا تو نہیں کہ منسوخ ہے، یہ آیت ایسی تو نہیں ہے جو مؤول ہے، یہ آیت ایسی تو نہیں ہے کہ جس میں مزید قیودات ہیں کسی حدیث متواتری کی وجہ سے یا کسی دوسری آیت کی وجہ سے، یہ آیت ایسی تو نہیں ہے جو زمانہ رسالت کے ساتھ خاص ہے، یہ آیت ایسی تو نہیں ہے جس کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت کے ساتھ تعلق ہے۔ تو یہ جو فرق کر لینا ہے کہ یہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، مطلب یہ ہے،
حکم اس میں یہ بیان کیا گیا اور یہ حکم خاص ہے یا عام ہے، یہ والی پہچان جس کو حاصل ہو جائے اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی فہم قرآن اسے حاصل ہو گیا۔ اب اس کے حصول کا طریقہ کیا ہے، اس کے درجات کس طرح طے کیے جائیں، ان میں سب سے پہلے ایک بات جو درس نظامی والے کے لیے لازمی ہے اور جو فہم قرآن کی بات کرے اس کے لیے ضروری ہے، یعنی فہم قرآن اس بات کے بغیر ممکن ہی نہیں، وہ کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عربی عبارت بہترین قسم کی آتی ہے۔ اگر عربی عبارت نہیں ہے اور وہ یہ کہتا کہ میں اردو کتابیں پڑھ کر قرآن پاک کا اعلیٰ درجے کا فہم حاصل کر لوں گا تو یہ آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ یہ خام خیالی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اردو میں کثیر کتابوں کے ترجمے موجود ہیں، کثیر کتابوں تفسیروں کے ترجمے، تفسیر کبیر تک کا ترجمہ موجود ہے، قرطبی کا موجود ہے، روح المعانی کا موجود ہے، روح البیان کا موجود ہے، اور بھی بہت ساری کتابوں کے، لیکن یہ سب پڑھنے کے باوجود بھی بنیادی فہم قرآن تو حاصل ہو سکتا ہے لیکن اعلیٰ درجے کا فہم بغیر عربی عبارت کے ممکن نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو اردو ترجمے عام طور پر کسی بھی کتاب کے مارکیٹ میں ملتے ہیں وہ کوئی بہت بلند پایا نہیں ہوتے، ان کا معیار جو ہے وہ بڑا یعنی یوں کہہ لیں کہ درمیانے درجے کا ہوتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ترجمہ ایسا ہو کہ اصل ہی کو پوری تعبیر کر دے اور اصل کی جھلک اس کے اندر نظر آئے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس کی عربی میں مہارت ہے، اردو میں اعلیٰ درجے کی مہارت ہے، مفردات پہ عبور ہے، ووکیبلری اس کی بڑی اچھی ہے۔ ایسے لوگوں کے ترجمے آپ کو کچھ یعنی یوں کہہ لیں کہ آپ کو خود کفیل کر سکتے ہیں، مستغنی کر سکتے ہیں، ورنہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اردو ترجمے پڑھ کے آدمی یہ کہے کہ مجھے اچھا فہم حاصل ہو گیا۔ عربی زبان، اس کے الفاظ، اس کا اسلوب، یہ ایک بڑی ایسی خاص چیز ہے کہ جس سے فہم عربی کے اندر جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اب قرآن پاک اصل عربی میں، عربی قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے وہ عربی فہم چاہیے ساتھ۔ آپ کسی دوسرے زبان کے فہم کے ساتھ قرآن پاک کی جو عربی اسلوب سے استدلال اور اس کو جو سمجھنے کا ملکہ ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو لہذا پہلے نمبر پر تو جو بھی فہم قرآن کی بات کرتا ہے اس کے لیے عربی عبارت ضروری ہے اور یہ اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے۔ عربی عبارت سے مراد وہ نہیں ہوتی کہ آپ عربی کے ایک لائن پڑھیں اور ساتھ میں منجد آپ نے رکھی ہوئی ہے اور آپ کی کوئی عبارت یا آپ کی کوئی لائن یا آپ کی 4 لائنیں منجد کے بغیر آگے ہی نہ چلے۔ اگر یہ عربی عبارت ہے نا تو یہ کوئی عربی عبارت نہیں ہے، یعنی یہ پھر اولیٰ ثانیہ ثالثہ کے طلبہ کی عربی عبارت ہے، یہ فہم قرآن کی عربی عبارت نہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ 5 صفحے بھی پڑھ جائیں نا تو آپ کو کسی لغت کی ضرورت نہ پڑے، آپ کو اس کی ترکیب سوچ کے نہ پڑھنا پڑے کہ اس کی ترکیب کیا بنتی ہے، مبتدا ہوا تو آگے اس کی خبر کدھر جا رہی ہے۔ اگر اتنا سوچ کے پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ عربی عبارت کا فہم نہیں ہے۔ عربی عبارت سے آنے سے مراد یہ ہے جیسے آپ اردو پڑھنے کے لیے سوچتے نہیں، آپ کے سامنے اردو کا ایک صفحہ آتا ہے، آپ روانی سے پڑھ دیتے، اب یہ نہیں بولتے یار پہلے میں تیار کر کے آؤں گا اس کے بعد اردو کا صفحہ پڑھوں گا۔ جب آپ کی عربی ایسے ہو جائے تو اب آپ فہم قرآن کی طرف پورے طور پر آ سکتے ہیں، یہ پہلی بات۔ دوسرے نمبر پہ ہے مفردات قرآن کا علم۔ مفردات قرآن، مفردات قرآن کیا ہے کہ ایک ایک لفظ کا جو معنی ہے وہ آپ کو جدا گانا پتا ہو۔ قرآن پاک کا کوئی لفظ، جیسے اب یہ مشہور الفاظ ہیں، نمل ہے، نحل ہے، اب یہ اگر پوچھا جائے نا کہ نمل سے کیا مراد ہے، آپ فوری طور پہ بتا سکیں کہ نمل کا یہ مطلب، نحل شہد کی مکھی ہے، نمل چونٹی ہے۔ اب آپ اگر اس پر یہ کہنا ٹھہر میں ذرا ابھی منجد جا کے دیکھتا ہوں تو یہ پھر آپ کو مفردات کا علم نہیں۔ مفردات کا مطلب کہ آپ کو الفاظ ہے یا تو تھوڑا بہت سوچ کے آپ بتا سکیں یا یہ ہے کہ آپ کو ویسے ہی اس کے الفاظ کا ترجمہ آتا ہو۔ اب اس کے لیے مفردات، جیسے ہمارے ہاں مفردات امام راغب ہے، مشہور ترین کتاب یہ ہے۔ اب اردو کے اندر بھی بہت ساری کتابیں آ چکی ہیں مفردات قرآنیہ کے اوپر، لیکن اردو کی جو کتابیں ہیں اس میں یہی عرض کروں گا کہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ ناقص ہے۔ مفردات کا ویسا علم اس سے نہیں حاصل ہوتا جیسا مفردات امام راغب سے ملتا ہے، اور اصل اس کا طریقہ وہی ہے کہ آپ کو جلالین اگر صحیح آتی ہے، کیونکہ جلالین جو ہے اس میں مفردات کا ترجمہ کیا ہوا ہوتا ہے ساتھ ہی، کہ وہ اصل میں تو وہ مفردات ہی کا وہ معنی بیان کرتے ہیں زیادہ تر۔ اگر جلالین آپ نے بہت اچھی پڑھی ہوئی ہے تو آپ کے مفردات کا علم مضبوط ہو جائے گا، لفظ کا حقیقی معنی کیا ہے اور آیت کے اندر اس کا مرادی معنی کیا ہے یہ آپ کو پتہ چلے گا۔ تو لہذا مفردات قرآن کا علم۔ تیسرے نمبر پہ
یہ جو میں نے ابھی جو سب سے شروع میں عرض کی ہے کہ فہم قرآن کا اصل معنی ذہن کے اندر ہو، اور جب آپ کو وہ ملکہ حاصل ہو جائے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے فہم قرآن حاصل ہے۔ اور وہ کیا؟ آپ کے سامنے قرآن پاک سے کہیں سے بھی کوئی آیت پڑھی جائے تو آپ یوں کہہ لیں کہ 95% آپ اس کا ترجمہ بآسانی بتا سکیں۔ جیسے مثلا آپ بیٹھے بیٹھے اگر میں بھی آپ سے پوچھوں کہ یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ کیا ہے، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تو فوراً بتا دیں، میں بتاتا ہوں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے یار حزی بھی نیا لفظ ہے اور تساقط بھی نیا لفظ ہے، رطبن بھی نیا ہے، جنیہ بھی نیا ہے، اور جذع نخلہ بھی نیا ہے، تو اگر یہ سارے نئے نئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ علم قرآن میں نئے نئے ہیں، کہ آپ کو بھی اتنا ہی آتا ہے۔ اب آپ میں دورے کے طلبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دورے کے بھی ہے نا یہاں پر، سابعہ بھی ہے، سادسہ بھی ہے۔ ثانیہ ثالثہ سے آپ نے ترجمہ قرآن پڑھا، ثانیہ میں ثالثہ، اس کے بعد آپ نے جلالین پڑھی، سابعہ میں آپ نے بیضاوی پڑھی، دورے میں آپ حدیثیں پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ کو میں آپ کے امتحان کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ یہی جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، آپ میں سے کتنے ایسے ہیں، اپنے اندر سوچ لیجئے گا، کتنے ایسے ہیں جن کو اس کا ترجمہ فوری طور پہ آتا ہے؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ میں نے آیت باقاعدہ منتخب کی ہے، نہ بہت مشکل ہے، یہ زیادہ مشکل نہیں، الفاظ اس کے تھوڑے سے فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے ذرا ڈیفرنٹ نظر آ رہے ہیں، ورنہ الفاظ معروف ہیں۔ اب ان الفاظ کا آپ میں سے یا جو چینل کے اوپر سننے والے ہیں، وہ کہیں دورے کے طلبہ ہیں یا اس سے نیچے والے ہیں، ان میں کس کس کو ترجمہ آتا ہے؟ جس کو آتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ اس کے کل کے سبق کے اندر یہ تھا تو اس لیے آتا ہے، ایک روٹین کے اندر جس کو آتا ہے وہ یہ سمجھ جائے کہ اس کو فہم قرآن کی کچھ بنیاد حاصل ہے۔ اور اگر کسی کو نہیں آتا تو وہ آپ غور کر لیں، اگر نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر علم قرآن اور علم تفسیر سے جو ہے وہ ہم بہت دور ہیں۔ ہمیں نہ مفردات آ رہے ہیں، وَهُزِّي جِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ سارے مفردات ہیں، ان مفردات کا ترجمہ آتا ہے اور اس پوری آیت کا مطلب آتا ہے۔ اور اب اس سے اگلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت پڑھی، ترجمہ آپ نے کر دیا، یعنی آپ کو عربی زبان پر ایسا عبور ہے اور الفاظ عربی آپ کو اتنے اچھے آتے ہیں کہ آپ نے فوراً کر دیا کہ حزی جو ہے یہ مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، کہ اے ایک مؤنث تو ہلا، الی کی اپنی طرف، جذع نخلہ کھجور کی جو ہے وہ اس کے تنے کو، شاخ کو، تو ساقط گر پڑے گی، علی کی تجھ پر، رطبن کھجورے، جنیہ تر۔ اب اس کے ساتھ اگلا اب اس کا درجہ کیا ہوگا کہ آپ کو فوراً یہ سمجھ آ جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کس کو فرمایا تھا، یعنی اب اس سے یہ ہو گیا کہ آپ کو سیاق و سباق بھی آتا ہے، ایک آیت پڑھی جائے تو آپ کو سیاق و سباق بھی آتا ہے۔ یا میں آپ کے سامنے آیت پڑھوں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، مشرک جہاں ملے قتل کر دو۔ اب آپ کو پتا ہو کہ یہ آیت کہاں کی ہے، آپ بولے یار یہ تو مطلقاً ہی حکم ہوگا کہ جہاں ملے مار دو، یہ حالت جنگ کی بات ہے۔ حالت جنگ کے اندر جیسے کمانڈر اپنی فوج کو بولتا ہے نا کہ کر دو حملہ، کسی کو نہیں چھوڑنا، سب کو اڑا دینا، تو یہ اس سیاق و سباق کے اندر ہے، نہ یہ کہ جہاں بھی ملے بندے مار دیا کرو۔ تو اب آیت کا سیاق و سباق کیا ہے، یہ کہاں کے اعتبار سے فرمائی گئی ہے، یہ ناسخ ہے، منسوخ ہے، یہ خاص تو نہیں ہے، یہ مؤول تو نہیں ہے، یہ سب کے لیے عام بھی ہے یا نہیں، یا یہ صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اگر ان کا فہم حاصل ہوگا تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو فہم قرآن حاصل ہے۔ تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد وہی چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں۔ پہلی بات، عربی عبارت آپ کی اچھی ہو، کیونکہ عربی عبارت، اب ترجمے آپ نے تفسیروں کے سارے اردو میں پڑھ لیے، تو قرآن پاک کی یہی آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں ان کا ترجمہ کہاں سے کریں گے آپ؟ لیکن اگر آپ نے عربی پڑھی ہوتی اور آپ کی عربی ہی اچھی ہوتی تو پھر یہ آیت یا کوئی ایسی عبارت جو آپ کے سامنے نہ بھی ہوتی، وہ بھی جب سامنے آتی تو آپ فوری طور پہ اس کا ترجمہ کر سکتے تھے۔ تو عربی عبارت جو ہے یہ تمام علوم کے اندر بنیاد ہے۔ عربی نہیں آتی، آپ عالم تو بن سکتے ہیں، عربی عالم کے لیے شرط نہیں ہے کہ جس کو عربی نہیں آتی وہ عالم نہیں، عالم بن سکتے ہیں، لیکن جس درجے کا عالم آپ بننا چاہتے ہیں، جو درس نظامی آپ کر رہے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اردو والے جو ہے نا وہ بس وہ بن جائیں اور فارغ، پھر آپ نے درس نظامی کو داخلہ لیا، گھر کے اندر ہی کتابیں خرید کے مطالعہ کرنا شروع کر دیتے، ہر فن کی کتابیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کا مطالعہ کریں، آپ عالم بن جائیں گے۔
لیکن آپ نے درس نظامی میں داخلہ لیا، آپ نے صرف پڑھی، نحو پڑھی، آپ نے منطق پڑھی، آپ نے فقہ کی ساری کتابیں عربی کے اندر پڑھی، آپ نے جو ہے وہ دیگر فنون کی حدیث، حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، فقہ، جتنی کتابیں سب آپ نے عربی پڑھی. کیوں؟ تاکہ آپ کی عربی مضبوط ہو. تو یہ مدارس جو ہے یہ بنیادی طور پہ عربی میڈیم ہوتے ہیں، جیسے اسکول انگلش میڈیم ہوتے ہیں، اردو میڈیم ہوتے ہیں. آپ کا جو درس نظامی ہے یہ عربی میڈیم ہے. اس کا بہت اچھا درجہ تو یہ ہے کہ بولے بھی عربی کے اندر، لیکن چونکہ ہمارے یہاں اس کا رجحان نہیں ہے اور اس کی طرف اتنی توجہ نہیں ہے، لہذا فی الحال ہم اس کو ساخت کر دیں. لیکن عربی پڑھنے کے اندر تو یہ والی جو ہے وہ کوتاہی اور سستی اور اس طرح کا جو ہے وہ یعنی کم اہلی کہہ لیں، نا اہلی تو نہیں کہتا، کم اہلی کہہ لیں آپ، یہ نہیں ہونی چاہیے. پہلے نمبر پہ عربی بار، دوسرے نمبر پہ مفردات قرآن کا علم، اور تیسرے نمبر پہ وہ جو آیت کا ترجمہ ہے وہ بذات خود آپ بغیر اردو ترجمے دیکھے آپ کر سکے اور آپ کو اس کا سیاق و سباق آتا ہو. اور اس کے ساتھ اب یہ ہے کہ وہ سیاق و سباق سمجھنے کے لیے، معانی سمجھنے کے لیے، استنباط و استدلال سمجھنے کے لیے، یہ خاص ہے منسوخ تو نہیں ہے، یہ باتیں سمجھنے کے لیے اب اس کے لیے یہ تفسیر نور العرفان ہے، خزائن العرفان ہے، یہ ہماری مختصرات ہیں، یعنی یہ حاشیہ ہے ایک قسم کا. تو یہ حواشی آپ پڑھیں. عربی کے اندر آپ جلالین پڑھتے ہیں وہ پڑھیں. اور یہ صراط الجنان ہے اردو کے اندر، آسان بھی ہے، الفاظ بھی آسان ہے، متوسطات کے اندر ہے، بہت زیادہ ضخیم بھی نہیں ہے. یہ آپ پڑھیں. جب اتنا پڑھ لیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر آپ کو بنیادی فہم قرآن حاصل ہو گیا. اب اس کے آگے اگر آپ نے جانا ہے، اس سے بھی آگے والی چیزیں پڑھنی ہیں، تو جب یہ آپ کر لیجئے گا تو پھر آپ کر لیجئے گا. تو پھر آپ کو انفرادی طور پہ میں عرض کر دوں گا کہ اب اس کے بعد آگے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے. ماشاءاللہ. یہ اب تفسیر سیکھنی ہے تو عربی عبارت بہت اچھی آنی چاہیے. یہ تو بعد میں جب آئے گی سو آئے گی. تو ہمارے بعض طلبہ اولا میں داخلہ لیتے ہیں، اولا کے اندر ابتداءً گرامر ہی سکھائی جاتی ہے، صرف و نحو پڑھائی جاتی ہے. لیکن کئی طلبہ توجہ نہیں کرتے، صرف و نحو وہ صحیح نہیں پڑھ پاتے، وہ کمزور رہ جاتی ہے، اس پہ عبارت ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو کیا وہ ثانیہ میں آ جائیں یا وہ اولا دوبارہ پڑھیں، کیا کریں ان کے لیے؟ دیکھیں، جس کو صرف و نحو نہیں آتی اس کو تو اولا سے پاس ہی نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ تو امتحانی اعتبار سے فیل ہو جانا چاہیے. لیکن اگر سسٹم کی وجہ سے یا اپنی کسی مہارت کی وجہ سے وہ آگے نکل ہی گیا تو اس کو اخلاقاً آگے نہیں جانا چاہیے کہ وہی آگے نہ جائے. اور اگر وہ آگے چلا بھی گیا، اب اس کے لیے سب سے بہتر میرا یعنی مشورہ یہی ہے کہ وہ اولا ہی دوبارہ پڑھے. یہ کہنا کہ میں اگلے درجے میں چلا جاتا ہوں، میرا سال بچ جائے گا اور پچھلی کمی میں پوری کر لوں گا، تو مجھے آج تک 1000 کے اندر کوئی ایک طالب علم ایسا ملا ہوگا کہ جس نے درجات کو کراس کیا، صرف و نحو کو کراس کر کے آگے چلا گیا اور اس کے بعد اس نے دوبارہ اسے پھر مضبوط کر لیا، صرف نحو کو دوبارہ مضبوط کر لیا. ایسا ہوتا نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جب آپ اولا کے اندر جیسے صرف پڑھتے ہیں، آپ کا پورا سال صرف کے اوپر ہی گزر رہا ہوتا ہے. آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو روزانہ پڑھتے ہیں، رٹا لگاتے ہیں، دہراتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، تمرین کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں، اعادہ کرتے ہیں، حلقے میں بیٹھتے ہیں. یہ سارا کچھ کر کے وہ چیز آپ کے اندر راسخ ہو جاتی ہے، وہ نقش بیٹھتا جاتا ہے. جب آپ ثانیہ میں چلے جاتے ہیں اور دوسرے درجے کے اندر جا کر یہ کہتے ہیں کہ اب میں پہلے سال کی صرف کی ساری کمزوری دوسرے درجے کے اندر پورا کر لوں گا، تو پھر آپ اس پہ پورا سال نہیں لگاتے. اولاً تو دوسرے درجے کی اپنی پڑھائی ہوتی ہے، آپ کا سارا وقت تو وہ لے لیتی ہے. اب صرف کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ صرف کے لیے یہ کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ میں اس کے لیے رکھ لیتا ہوں. جو ایک سمجھدار آدمی بھی اگر تھوڑا سا ذرا ٹائم مینجمنٹ کے اعتبار سے چلے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں ثانیہ کے ساری کتابیں پڑھنے کے ساتھ صرف کے لیے 1 گھنٹہ رکھ لوں گا. اب پچھلے سال وہ 5 گھنٹے پڑھتا تھا درجے کے اندر، 5 گھنٹے پڑھتا تھا بعد کے اندر، 10 گھنٹے اس کی پڑھائی تھی جس میں کم از کم بھی 5 گھنٹے اس کے صرف کے اوپر صرف ہوتے تھے. جب وہ ثانیہ میں گیا، اب وہاں پر اول تو اس کو پڑھانے والا کوئی نہیں. اولا کے اندر اس کو استاد پڑھا رہا تھا، استاد بھی پڑھا رہا تھا، حلقے بھی لگ رہے تھے اور اس کے 5 گھنٹے بھی صرف ہو رہے تھے. ثانیہ کے اندر اس کو صرف کا استاد بھی نہیں ہے جو پچھلی چیزیں پڑھا رہا، اس کے 5 گھنٹے بھی صرف نہیں ہو رہے، اس صرف کے حلقے بھی نہیں لگ رہے، اگلی باتوں کے حلقے لگ رہے ہیں، جو اگلی کتاب ہے اس کے حلقے لگ رہے ہیں. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب وہ پھر وہ 1 گھنٹے میں بھی استقامت نہیں ملتی. جو شروع میں تو نیت ہوتی ہے نا کہ میں 1 گھنٹے میں پورا کر لوں گا، مہینہ گزرتا ہے تو آدمی کہتا ہے یار عربی عبارت تھوڑی بہت عادت ہو گئی ہے، چلو چھوڑو اس کو. تو یہ اولا کمزور پڑھ کے اگلے درجے میں چلے جانا اور یہ کہنا کہ میں اگلے درجے کے اندر اس کمی کو پورا کر لوں گا،
یہ ایسا ہی ہے جیسے آدمی ایک سال کا اکٹھا کھانا جو ہے وہ ایک مہینے کے اندر ہی کھا لے کہ چلو جی 11 مہینے میں نہیں کھاتا، ایک مہینے میں 12 مہینے کا اکٹھا کھانا کھا لوں گا. تو لازمی بات ہے کہ ایک مہینے میں 12 مہینے کا اکٹھا کھانا کھا کے آدمی جی نہیں سکتا اور کھانے کو ہضم نہیں کر سکتا، اس کا پیٹ ہی پھٹے گا. اسی طریقے سے علم کے اندر ہوتا ہے. آپ صرف کو چھوڑ کے اب اگلے درجے میں چلے جاتے ہیں تو اگلے درجے میں جا کے صرف کے اوپر وہ توجہ نہیں دے پاتے، اتنا وقت اسے نہیں دے پاتے، اس انداز میں نہیں پڑھ سکتے، اور آپ کو استاد بھی اس انداز کے اندر کو پڑھانے والا نہیں ملتا جو آپ کو پہلے درجے کے اندر مل سکتا تھا. لہذا سب سے پہلا آپشن تو یہی ہے کہ جن کی صرف و نحو کمزور ہو وہ اپنے سابقہ درجے میں رہ کر ہی اسے مضبوط کرنے کی کوشش کریں. میں نے ایسے علماء کو سنا ہے جنہوں نے پورا درس نظامی دوبارہ کیا، اچھا درس نظامی کرنے کے بعد پھر دوبارہ نئے سرے سے کیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا علم اور ان کا درس نظامی جتنا مضبوط ہوا تو وہ پھر اپنے وقت کے بڑے بڑے استاد بھی بنے. تو لہذا اگر ایک آدھ سال آپ اپنا مزید صرف کر کے اپنے علم کی بنیاد کو مضبوط کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو پیچھے آ جانا چاہیے. اگر بالفرض کسی کے ساتھ یہ آپشن نہیں ہے، کر نہیں سکتا یا کرنا ہی نہیں چاہتا، تو اب یہ نہیں ہے کہ تمام دروازے بند ہیں، پھر وہی ہے کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی کہ جو ہے وہ اگر پورا حاصل نہیں ہو رہا تو تھوڑا بہت حاصل ہو جائے. تو اب تھوڑا بہت حاصل ہونے کی پھر صورت یہی ہے، نمبر 1 اپنا ایک خاص وقت معین کرے صرف و نحو کو دہرانے کے لیے اور اس کو یاد کرنے کے لیے، اور وہ جو خاص وقت ہے اس پر کسی بھی صورت کمپرومائز نہ کریں کہ اس وقت میں چلے یہ کون سا میرا آج میں نے سنانا ہے کسی کو، اس کو چھوڑ دیتا ہوں. ایسا نہ کریں. اس ٹائم کو جس میں اس نے صرف و نحو کا اعادہ کرنا ہے اسے اپنی موجودہ تعلیم پر بھی فوقیت دے دیں کہ دوسرا اگر کوئی سبق آگے پیچھے ہوتا بھی ہو تو تھوڑا بہت کر لے لیکن اس کو نہ ہونے دیں، کیونکہ اس پر استقامت اسی طرح ملے گی. نمبر 1 وقت کی پابندی. دوسرے نمبر پہ استقامت کے ساتھ اسے پڑھتا رہے. یہ نہیں کہ 1 مہینہ پڑھا یا 2 مہینے پڑھے تو اب لگا کہ تھوڑا بہت آ ہی گیا باقی ہو جائے گا، باقی اگلے سال کر لوں گا یا کچھ وقت کے بعد کر لوں گا. استقامت کے ساتھ مستقل بنیادوں پر کرتا رہے. سب سے بڑی وجہ جو دوسرے درجے یا تیسرے درجے میں چلے جانے والوں کے لیے ناکامی کا باعث ہوتی ہے کہ وہ اپنی صرف و نحو کیوں نہیں مضبوط کر پاتے، اس میں سب سے بڑی وجہ استقامت نہ ہونا ہے. کیونکہ صرف و نحو اتنی مشکل نہیں ہے کہ جو آدمی جو ہے وہ پڑھ نہ سکے، استاد کے بغیر بھی پڑھی جا سکتی ہے. 50% جو آدمی پڑھ لیتا ہے لیکن وہ کیوں نہیں پڑھتا؟ استاد نہ ہونے کا اثر 50% ہوتا ہے یا 40% ہوتا ہے؟ 60% اثر جو ہے وہ استقامت نہ ہونے کا ہوتا ہے. نتیجہ فلوپ بالکل 0 پہ آ جاتا ہے. تو لہذا جب آپ پڑھ ہی رہے ہیں تو اب یہ ہے کہ اول تو ٹائم فکس کر لیں، 1 گھنٹہ 1 گھنٹہ 12 منٹ مقرر کر لیں. دوسرے نمبر پہ اب وہی کہ اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، یہ ٹائم جو ہے یہ میں نے ضائع نہیں ہونے دیں، اس ٹائم کو بہر صورت پورا کریں. تیسرے نمبر پہ استقامت کے ساتھ اس پر لگا رہے. اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ اگر اسے کوئی معاون اپنا کلاس فیلو کوئی ہم درجہ مل جاتا ہے اس کے ساتھ وہ تکرار کرے. صرف یہ گردانوں کا تکرار ہو گیا، یہ کرنا بڑا فائدہ مند ہوتا ہے. میں اس کا آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جس زمانے میں نے صرف پڑھی نا، تو اب میں نے صرف اس طرح پڑھی کہ میں نے ایک ہی سال کے اندر 3 درجے پڑھے تھے، اولا ثانیہ ثالثہ، یہ تینوں میں نے ایک سال میں پڑھے تھے. اب نتیجہ کیا ہوا کہ لازمی بات ہے کہ ایک سال میں 3 درجے پڑھیں گے تو آپ جو ہے وہ تھوڑا سا کمزور رہ جائیں گے. صرف کا وہی ہوا کہ صرف کی سیگے یاد کر لیے، اس کے اصول یاد کر لیے، حافظے کے زور کے اوپر وہ رٹا تو لگ گیا اس کا. لیکن گردانے جو ہیں وہ صرف ایک مرتبہ حافظے کے زور پر یاد کرنے سے یاد نہیں ہوتی. اس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ تکرار. اور کیسا تکرار؟ جو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کیسا تکرار. تو اب وہ والا تکرار چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کرتے ہی رہیں، چپ ہی نہ کریں. اب وہ گردانوں کے اندر کمزوری تھی، اب سمجھ رہے ہیں کہ اس کو کیا کریں. تو میرے ایک دوست تھے، وہ بھی میرے ساتھ ہی پڑھتے تھے. رمضان کی چھٹیاں ہوئیں تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں بھائی صرف کمزور ہے، گردانے کمزور ہیں ہماری، آپ کی بھی میری بھی. ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ گردانوں کا تکرار کرتے ہیں. میں آپ کو سناؤں گا، مجھے سنانا. ہم یہ پورے 2 مہینے تکرار کریں گے تو ہمارا جو پورے سال کی کمزوری ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. اسے بھی پڑھنے کا شوق تھا اور اس نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں. ہم ایک مسجد کے اندر بیٹھ جاتے، ہمارے گھر کے جو قریب مسجد میں بیٹھ جاتے اور تقریباً 6 گھنٹے گردانے
میزان الصرف وہ کتاب ملتی ہے، میزان الصرف اور منشعب، اس کتاب میں وہ سیغے ہیں، ایک سیگا لیتے ہیں آپ، جس یعنی ضربہ یضرب یا کوئی بھی گردان ہے اس کا ایک سیگا لیا، اس کی جو ہے ماضی معروف میں نے سنائی، ماضی مجہول اس نے سنائی، اگلے کی ماضی معروف اس نے سنائی، ماضی مجہول میں نے سنائی، اس کی مضارع معروف اس نے سنائی، مضارع مجہول میں نے سنا دی، اس کے بعد وہ جو ہے وہ لم یضرب کے ساتھ، وہ لن یضربا کے ساتھ، اس کے بعد وہ نون ثقیلہ کے ساتھ، نون خفیفہ کے ساتھ، یعنی جتنے بھی ایک سیگے کے اوپر جتنی گردانیں گھوم سکتی ہیں، اس میں کیا کرتے ہیں کہ 10 مصادر اگر دیے ہوئے 10 مصادر اور یہ ہیں 80 گردانیں، مثلا 80 ہیں اور الفاظ ہیں 10، ایک لفظ کے اوپر 10 گردانیں ہم گھما دیتے تھے، اگلے لفظ کے اوپر 10 گردانیں، اگلے لفظ پہ 10 گردانیں، اگلے لفظ، اب 80 کی 80 گردانیں پوری، اور ادھر وہ جو مصادر دیے ہوتے تھے وہ پورے، اب ان کا ترجمہ بھی یاد ہو جاتا، ان کے معنی بھی یاد ہو جاتے، گردان کا تکرار بھی ہو جاتا، اصول بھی اپلائی ہو جاتے۔ یہ ہم نے تقریباً 1.5 سے 2 مہینے کیا۔ 1.5 سے 2 مہینے کرنے کا اب نتیجہ کیا ہوا کہ اتنی صرف تو پورا سال بھی آدمی نہیں پڑھتا جتنی ہم نے 2 مہینے کے اندر پڑھ دی، کیونکہ ہمیں اسی وقت یہ سمجھ تھی کہ اگر صرف نہیں تو کچھ نہیں، اگر نحو نہیں تو کچھ نہیں، یہ صحیح ہوں گے تو ہی ہماری عربی صحیح ہوگی، تو ہی ہماری کتابیں درست ہوں گی، تو ہی ہمارے علم کے اندر پختگی آئے گی۔ اب نتیجہ یہ ہوا، وہ دوسرا جو اسلامی بھائی تھا اس نے تو چھوڑ دیا بعد میں، لیکن وہ گردانیں پڑھنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ ابھی بھی شاید اگر بیٹھے بیٹھے دنیا کی کوئی گردان پڑھنی ہو تو شاید میں ابھی سنا سکتا ہوں۔ وجہ یہ کہ گردانیں اتنی تکرار کے ساتھ ہم نے پڑھی، اتنی تکرار کے ساتھ پڑھی، اب اگرچہ اس کے اوپر تعلیل میں نہ جاری کر سکوں کہ اس کی تعلیل کیا ہے، اس کے اوپر کون کون سے اصول لگے، محموز ہے تو کون سا اصول لگے، اجوف ناقص لفیف ہے تو کون سے اصول لگے ہوئے اس کے اوپر، وہ اصول اگرچہ یاد نہیں ہوں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ گردان نہ آئے، کیونکہ گردان اتنی پڑی ہوئی ہے، اتنی دہرائی۔ آپ سورہ فاتحہ بھول سکتے ہیں، اگر 10 سال بھی آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں تو آپ سورہ فاتحہ نہیں بھولیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ پچھلے 20 سال سے، 15 سال سے، 10 سال سے اتنی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ آپ کو بول ہی نہیں سکتے۔ جب آپ کی گردانیں اتنی مضبوط ہو جائیں، جب آپ کے اصول مضبوط ہو جائیں، جب آپ کے نحو کے قواعد اتنے مضبوط ہو جائیں، جب آپ کا اجرا اتنا مضبوط ہو جائے، جب آپ کی ترکیب جو ہے نحوی ترکیب اتنی مضبوط ہو جائے، تو اس کے بعد عربی عبارت تو پھر پانی کی طرح ہے، پھر عربی عبارت کے مضبوط ہونے کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی رہ نہیں سکتی۔ تو اب یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ کی صرف و نحو کمزور رہے گی پچھلے درجے کے اندر اور اگلے درجے میں آپ مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے طور پر یا اپنے ساتھ کوئی معاون لگا لے۔ آپ جیسا دکھی اور بھی بہت سارے ہوں گے، یعنی جیسے آپ کو صرف و نحو کے بغیر ہی آپ آگے نکلے ہوئے ہیں، ایسے آپ کو ڈھیروں ڈھیر اور مل جائیں گے۔ تو اب ان کے ساتھ مل کر جو ہے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، ورنہ کسی کی منت ہی کرنے کہ یار تمہاری صرف اچھی ہے، میری کمزور ہے، مہربانی کرو میرے ساتھ مدد کر دو، تعاونوا علی البر کرو میرے ساتھ۔ تو اب اس سے مدد لے کر آپ اپنی صرف و نحو کو یوں مضبوط کریں۔ تو یوں اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ اگر صرف و نحو کی کمزوری پہلے رہ چکی ہے تو اس طریقے سے امید ہے کہ دور ہو جائے گی اور آپ کی صرف و نحو مضبوط ہو جائے گی۔ صرف و نحو تو حضور یہ اتنا مسئلہ نہیں کہ 1 سال ہی اس کو پیچھے جانا، ثانیہ کے بجائے اولا 1 سال دوبارہ پڑھ لے گا، یا آئندہ سالوں میں بھی جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کوشش کر کے وہ صرف و نحو بہتر کر سکتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا ایک نظام بنا ہوا ہے، پیپر لیے جاتے ہیں، تو وہ پیپر دے دے کے وہ بہت آگے چلے گا، 4تھے درجے میں، 5ویں درجے میں صرف و نحو بھی کمزور اور دیگر جو علوم اس نے حاصل کیے وہ بھی کمزور، یعنی دل لگا کر اس نے نہیں پڑھا، تو اب وہ پیچھے بھی نہیں آ سکتا۔ 5 سال کو دوبارہ پڑھنا بہت مشکل ہے اس دور کے اندر۔ تو اب وہ کیا کرے، صرف و نحو تو مضبوط کرنے کا طریقہ ارشاد فرما دیا، لیکن دیگر علوم و فنون جو اس نے دل جمعی سے نہیں پڑھے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ وہ پھر دم تعویذ کیا کرے، اس کے بعد آخری درجہ تو یہ رہ جاتا ہے، یعنی سارے درجے یوں ہی پار کیے ہوئے ہیں تو اس کے بعد اس کا اللہ ہی حافظ ہے کہ جب سارے درجے اسی طرح پڑے ہوئے تو اوپر تک پہنچا ہوا، اب تو نئے سرے سے درس نظامی کر کے ہی وہ صحیح ہو سکتا ہے، اور کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن تب بھی بہرحال وہی کہ لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، پورا نہ پایا جا سکے تو یہ نہیں ہے کہ سارے کا سارے چھوڑ دے، کچھ نہ کچھ حاصل کر لیں۔ اگر تھوڑا سا قوت فکریہ استعمال کرے، یعنی آدمی اپنا ذہن استعمال کرے، ایک پلان کرے، ایک یعنی منصوبہ پروگرام بنائے ایک کہ مجھے اپنی علمی کمزوریوں کو کیسے دور کرنا ہے۔ دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جو آپ باقاعدہ پلاننگ کر کے، سوچ بچار کر کے اور اس کے بعد اس پر استقامت کے ساتھ عمل کر کے حاصل نہیں کر سکتے۔ کامیابی کا اصول یہ ہوتا ہے، کامیابی پہلے سوچی جاتی ہے پھر کی جاتی ہے، کامیابی پہلے سوچی جاتی ہے پھر کی جاتی ہے۔ ایک آدمی کا ایک جملہ تھا، مجھے پورا یاد کر کے میں آپ کو سناؤں گا، اس کا ایک حصہ تھا کہ سوچ پلس کام
سوچ پلس کام برابر ہے افسری، برابر ہے افسری، اور کام بغیر سوچ، کام بغیر سوچ برابر ہے مزدوری، اور سوچ بغیر کام برابر ہے ناکامی۔ بات سمجھ آئی؟ اب آپ غور کر لیں کہ آپ کس درجے کے اندر ہیں۔ یہ اصول میں نے آپ کو ابھی اس کانٹیکسٹ کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے درس نظامی کے، لیکن یہ اصول دنیا کے سارے کاموں میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت بڑی بلڈنگ بن رہی ہوتی ہے، بلڈنگ کے اندر اب بلڈنگ زیر تعمیر ہے، لیکن اس میں ایک کمرہ پہلے تعمیر ہو جاتا ہے، اس میں ایک کمرہ پہلے تعمیر ہو جاتا ہے جس کے اندر انجینئر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اے سی کے اندر، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور باہر کتنے لوگ ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں، وہ سینکڑوں بھی ہو سکتے ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ پہلا بندہ جو ہے اس کا سوچ علم پلس کام ہوتا ہے، اور جو باہر کھڑے ہوتے ہیں نا ان کا علم اور سوچ والا کام جو ہے وہ کم ہوتا ہے، تو پھر محنت والا کام ہوتا ہے، اور کچھ اس سے بھی پار کھڑے ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ وہ وہاں جا کے صرف سوچ ہی رہے ہوتے کیا ہو رہا ہے، نہ وہ اندر میں نہ وہ درمیان میں، وہ باہر ہوتے ہیں۔ اب کامیابی اور ناکامی کے درمیان فرق یہ ہوتا ہے کہ کامیاب آدمی سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، اس کے بعد اس پر عمل کرتا ہے۔ ناکام آدمی کیا کرتا ہے؟ سوچتا ہے، یا اول تو سوچتا ہی نہیں ہے، اگر سوچتا ہے تو پلان نہیں کرتا، اگر سوچ کر پلان کرتا ہے تو کم از کم کام نہیں کرتا۔ یہ ناکام آدمی کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے۔ سوچتے ہم کیا ہیں؟ ہم نے درس نظامی پورا کرنا ہے اور عالم بن جانا ہے، عالم بننے کے بعد پھر میں چلا جاؤں گا تخصص کے اندر، اور پھر میں بن جاؤں گا مفتی، اور اس کے ساتھ میں کروں گا تدریس، اور اس کے اندر میں ہوں گا ماہر، پھر ہوگا میرا نام، اور پھر ہوگی میری شہرت، پھر ہوگا میرا وظیفہ مشاہرہ، اور اس کے بعد میں بھی یوں گھوموں گا، یوں میری رسپیکٹ ہوگی، یوں میں اس طرح کروں گا، اس طرح کروں گا۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آخر میں کیا ہوتا ہے؟ آخر میں ٹوکری گرتی ہے، انڈے ٹوٹ جاتے ہیں، پریکٹیکل کچھ نہیں ہوتا۔ خوابوں کی دنیا کے اندر، خیالات کی دنیا کے اندر ہم سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی دنیا کی سوچ بغیر عمل کے کچھ نہیں، یعنی وہ سوچ جس کا اصل نتیجہ عمل کے ساتھ نکلنا ہو۔ کوئی وہ بھی سوچیں ہوتی ہیں جن کا عمل کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، لیکن دنیا کی وہ سوچ، اب میں مثال کے طور پاکستان بنا، ٹھیک ہے، قائد اعظم سوچتے ہی رہتے، علامہ اقبال سوچتے ہی رہتے، پاکستان بنانا ہے، جلسہ کرنا ہے، لاہور میں جانا ہے، وہاں پر سب کو جمع کرنا ہے، قرارداد پاکستان منظور کرنی ہے، پھر اس کے بعد ایک موومنٹ چلانی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا، سوچتے ہی رہتے، کرتے کچھ نہ تو کیا ہوتا؟ پاکستان نہیں بن سکتا تھا۔ سوچنے کے بعد کرنا جو ہے یہ اس کا اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ آپ دنیا کے ہر کام میں اگر تھوڑا سا سوچیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کرنے کے ساتھ کام ہوتا ہے، سوچنے کے ساتھ کام کبھی نہیں ہوتا۔ اور ہمارا ہر کام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک انگلش کے اندر ایک تقریر تھی، اس میں تھا سنڈے آئل۔ سنڈے آئل، سنڈے آئل کا کیا مطلب؟ سنڈے آئی ول ڈو دیٹ، سنڈے آئی ول ڈو دیٹ۔ ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ اتوار کو کر لوں گا۔ تو ہمارے اس کا اردو میں آپ لے آئے تو یہ ہے کہ جمعے کو کروں گا۔ اب نہ آپ کا وہ جمعہ آئے گا کرنے کے لیے، اور نہ آپ کبھی وہ کام کریں گے۔ کتاب ایک بڑی پیاری کتاب آئی ہے مارکیٹ کے اندر، بڑی علمی کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، پڑھوں گا کب؟ جمعے کو۔ اچھا، مجھے فلاں جو ہے وہ شخص سے ملاقات کرنی ہے، کب کرنی ہے؟ جمعے کو۔ وہ پھر جمعہ نہیں آ پاتا ہمارا وہ چھٹی کا دن یا ہمارا وہ کام کا دن نہیں آتا، ہم تاخیر کر کے، ڈیلے کر کے، آگے سے آگے کر کے، آگے سے آگے کر کے، یہ تاخیر جو ہے یہ ہماری زندگی کا وہ سبب ہوتا ہے کہ جو ہمیں ہر جگہ پر ناکام بنا دے۔ گناہ گار توبہ کیوں نہیں کرتا؟ کل کر لوں گا، کل کر لوں گا، کل کر لوں گا۔ بے نمازی نماز نہیں شروع کرتا، کیوں؟ انشاءاللہ رمضان سے شروع کر دوں، رمضان کے بعد اگلے رمضان سے شروع کر دوں۔ ہر کام میں تقریباً اسی طرح گھر کے ہمارے کام کاج بکھرے ہوتے ہیں، ہماری کتابیں بکھری ہوتی ہیں۔ اچھا میں کرتا ہوں، میں کل کر لوں گا، میں کل کر لوں گا، میں پرسوں کر لوں گا۔ تو وہ ہماری جو کل پرسوں والا کام ہے وہ نہیں ہوتا۔ زندگی کے اندر، زندگی کس چیز کا نام ہے؟ جو موجودہ دن ہے۔ بزرگان نے صوفیہ کی زبان میں بولے تو جو موجودہ لمحہ ہے وہ زندگی ہے۔
اگلے لمحے کا پتہ نہیں. لیکن جنرلی ہم تھوڑا سا ذرا براڈ اس ویو کے اندر جا کے بولتے ہیں کہ زندگی کیا ہے؟ آج کا نام. کل کا نام زندگی نہیں ہے. کل آپ کی زندگی میں ہے ہی نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں. آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے, آپ کا جو ہے وہ زندگی کا آگے کا ہے تو ٹھیک ہے, ہو جائے گا. لیکن جو کام آپ نے کرنا ہے اس کے لیے آپ کی زندگی نہ گزشتہ کل ہے نہ آئندہ آنے والا کل ہے. جو کرنا ہے اس کے لیے صرف آج کا دن ہے, کرنے کے لیے آج کا دن ہے, اور نہ کرنے کے لیے پوری زندگی پڑی ہوئی ہے. تو لہذا جو آج کا دن ہے, آج کے دن کرنے کا دن ہے, اس کو استعمال کریں. تو اب یہ جو ہے کہ درس نظامی کے اندر کمزوریاں رہ گئی, درجات جو ہے وہ پاس کرتے کرتے آگے گزر گئے. اب اس کا کیا کریں؟ اس میں پہلے نمبر پہ وہی کبھی آپ نے کرنے کا ارادہ ہے, کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو تو مشورہ دینے کا فائدہ. بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو سوچ بھی نہیں ہوتی کہ ہمیں کچھ بہتر کرنا ہے. اچھا, اب اگر سوچ ہے تو سوچ کا میں عرض کروں کہ سوچ جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ وہ موج خیال ہے جو آتی ہے چلی جاتی ہے. سمندر کی موج آتی ہے, لہریں آتی ہیں چلی جاتی ہیں. سوچیں بھی آتی ہیں جاتی ہیں. آپ کی وہ سوچ اور آپ کا وہ خیال آپ کو کامیابی کی شاہراہ پر گامزن کر سکتا ہے جو سوچ آپ قید کر لیں. جو سوچ آپ قید کر لیں. قید کیسے کی جاتی ہے؟ قید کی جاتی ہے لکھ کر. آپ نے لکھ لیا ایک پیپر کے اوپر کہ مجھے اپنی علمی خامیوں کو ختم کرنا ہے, یہ آپ کی ہیڈنگ ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے مرض کی تشخیص ہوتی ہے, تشخیص کے بعد اس کا علاج ہوتا ہے, علاج کے ساتھ اس کی پرہیز چلتی ہے, اور علاج کے لیے آدمی کو کسی معالج سے رابطہ کرنا پڑتا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اصول فقہ مثال کے طور پہ آپ کی مضبوط نہیں ہے, یہ ہے آپ کا مرض. اس کا علاج کیا ہے کہ آپ اصول فقہ کی کتاب کسی سے پڑھیں, یہ اس کا علاج, اور آپ پڑھنا شروع کر دیں, یہ اس کا باقاعدہ علاج, یہ پریکٹیکل علاج. اور اب اس کے لیے ایک پورا منصوبہ بنائیں, اتنے مہینوں میں روزانہ اتنا پڑھ کر میں اس منزل تک پہنچوں گا. ایک کتاب ہے 100 صفحے کی, 100 صفحے کی کتاب میں نے 3 مہینے میں ختم کرنی ہے. 3 مہینے میں اگر ختم کرنی ہے تو اس کے لیے روزانہ کتنے صفحے بنے؟ ایک صفحہ تقریباً ایک سے تھوڑا سا اوپر بن جائے گا نا, ٹھیک ہے نا. یعنی 3 مہینے 90 دن, صفحے ہیں 100, اب 90 صفحے لگا لیں. اب روزانہ ایک صفحہ, روزانہ ایک صفحہ اگر آپ پڑھتے رہیں گے, اس ایک صفحے سے آپ کی جو دیگر تعلیمات ہیں جو آپ دوسرا کچھ پڑھ رہے ہیں اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, لیکن یہ شے آپ کی مضبوط ہو جائے گی. بہت ساری چیزیں بہت سارے لوگوں نے اسی طریقے سے مضبوط کی ہیں کہ وہ ایک وقت مقرر کر کے اس میں ایک پورا پلان کر کے کتاب کے صفحات کتنے ہیں, کتنے دنوں کے اندر میں نے مکمل کرنا ہے, اور پھر اس میں کس سے میں نے معاونت لینی ہے. اساتذہ سے اچھے تعلقات ہوں, ان کی خدمت ادب تعظیم والا اگر معاملہ ان کے ساتھ ہے تو وہ بھی آپ کی معاونت کریں گے. اور اگر وہ نہیں ٹائم دے سکتے تو آپ کے درجے کے اندر ذہین طلبہ ہوتے ہیں جن کی آپ واقعی منت کر کے ان سے سمجھ سکتے ہیں. علم حاصل کرنے کے لیے خوشامد بھی کرنی پڑے تو کرنی چاہیے. یعنی علماء نے یہ فرمایا ہے کہ خوشامد جو ہے یہ ناپسندیدہ کام. خوشامد نہ چاپلوسی, نہ جھوٹی تعریف نہیں, جھوٹی تعریف حرام ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ خوشامد کے اندر جھوٹی تعریف, خوشامد کا مطلب سچی تعریف کرنا ہی ہوتا ہے, لیکن تھوڑا سا بڑا چڑھا کے کہ جس میں مبالغہ یہ جھوٹ نہ ہو. علم حاصل کرنے کے لیے خوشامد بھی کرنی پڑے تو کرنی چاہیے. آپ کے کلاس فیلو جو آپ سے سینئر ہے, آپ سے اچھا پڑھا ہوا ہے, اس کی اگر تھوڑی بہت آپ کو ذرا خدمت کر کے یا اس کا کوئی سودا بھی لا کر دے کر یا اس کے کپڑے دھو کر بھی آپ کو اس سے پڑھنا پڑے تو میرا مشورہ ہے کہ یہ کوئی مہنگا سودا نہیں کہ آپ کا جو آپ کی یہ آپ کے اصول فقہ مضبوط کروا دے. اگر آپ اس کو بولے نا گزر میں کپڑے دھو دوں گا, مجھے آپ اصول فقہ پڑھا دیں آپ, تو میرا خیال ہے وہ آپ کو کہے گا کہ ٹھیک ہے کپڑے بھی دھونے, ساتھ جوتے بھی صاف کرنے. ایسا نہیں بولے گا, وہ یہ کہے گا ارے یار کیسی بات کرتے ہو, آپ تو میرے ساتھ ہی پڑھتے ہو نا, میں آپ کو ویسے ہی پڑھا دیتا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ جذبہ ہے یا نہیں, یہ پیشن ہے یا نہیں کہ آپ اس طریقے سے پڑھیں. تو یہ ایک طریقہ ہے جو میں نے عرض کیا, اور بھی اس پر کلام ہو سکتا ہے لیکن ہمارے سلسلے کا وقت بھی ختم ہو گیا. تو کم از کم آپ اپنی جو علمی کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے باقاعدہ سوچیں, اس کو لکھ کر پلان کریں. لکھ کر, یہ میں آپ کو عرض کر دوں, لکھے بغیر آپ کا جو پلان ہے وہ ناکام ہے. میں نے دنیا کے اتنے خوبصورت پلان بڑے بڑے لوگوں سے سنے, بڑے بڑے لوگوں سے دنیا کے خوبصورت پلان سنے, لیکن میں نے لکھتے ہوئے نہیں دیکھا تو میں نے کبھی کامیاب ہوتے بھی نہیں دیکھا. تو
پلان وہی کامیاب ہے، سوچ وہی کامیاب ہے جس سے لکھ دیا جائے، آگے جس کی ڈیٹیل لکھی جائے، اس کے بعد آپ اس کے اوپر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کے درس نظام میں آپ نے دورہ بھی کر لیا ہے، دورے کے بعد بھی آپ نئے سرے سے ان کمیوں خامیوں کو کسی حد تک پورا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ سلسلے کا وقت ختم ہو چکا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔